قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون صحابي لقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین کرام ضمیر احتشام دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمات جاری فرمائے میری زبان کو ایسے الفاظ نقاب سے محفوظ فرمائے جو حضور کی شاعر نشان نہ ہو جانے انجانے کوئی ایسا لفظ میری زبان سے صادر ہو جائے اللہ پاک حضور کی زلف اکبری کے صدقہ مجھ مغفرت عطا فرمائے. یہ مقدس مہینہ کئی نسبتوں سے کہ جس میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب المرجب آپ کی ولادت باسعادت ہے. اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں ہم سنی ہیں اور سنی کی پہچان بھی یہی ہے کہ جو اصحاب سے بھی اور اہل بیت سے بھی پیار کریں اصحاب کی عزت پر بھی پہرا دیں اہل بیت اطہار کی بھی عزت پر پہرا دیں. الحمدللہ پچھلا مہینہ صدیق کا تھا اور یہ مہینہ مولا علی کا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی بزرگ کی یاد منا کر کے سنی اپنے ایمان کی چوکی کرتا ہے اپنے ایمان کی فصل کی آبیاری کرتا ہے. اگر کسی کو کوئی تاریخ کسی بزرگ کی نہ یاد ہو کہ ہر بندے کو تاریخ کا علم نہیں ہے اور نہ ہی قوت حافظہ میں محفوظ رکھ سکتا ہے تو 11ویں والے سرکار کی ذکر خیر کی محفل بنا کر کے اپنے عقیدے کو واضح کر دیتا ہے کہ میں 11 تک ایسے نہیں پہنچا 4 یاروں کی قدموں کی خاک بھی بنا پھر 5 تن پاک کی محبت کو اپنے سینے میں داخل کیا عاشرہ مبشرہ سے خیرات لیتے ہوئے 11ویں والے سرکار. سبحان اللہ. الحمدللہ سنی کی ایک ایک ادا جو ہے اپنے مسلک کی پہچان ہے. سنی ہاتھ اٹھا کے لہرا کر کے اپنے عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے. الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے ایک ایک انگلی کو وجد میں لاتے ہوئے اپنے بازوؤں کو لہراتے ہوئے اس عقیدے کی پہچان دنیا کو کرواتا ہے. ہم 12ویں والے کے غلام ہیں. یہ 5 اور یہ 5 اس میں 4 یار بھی ہیں 5 تن پاک 2 ہیں ایک گھریلو اور ایک قرآنی 4 یار میرے محبوب کے میرے مصطفیٰ جان رحمت اور امام حسن حسین مولا علی پاک اما فاطمہ الزہرا میرے محبوب علیہ السلام. کیونکہ آسمانی 4 فرشتے ہم زمین کی بات کرتے ہیں سنی اپنے عقیدے کو واضح کرتا ہے. یہ دونوں ہاتھ بازو 2 5 5 10 یہ ایک ایک حرکت بازو کو اور ایک انگلی کو لہرا کر بتاتا ہے. ہم 12ویں والے لیکن 4 یار کے بھی غلام ہیں 5 تن پاک کے بھی اور عشرہ مبشرہ کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. یا تو چاہیے جو ایک 5 تن پاک مانتا ہے وہ ایک ہاتھ کو کٹوا دے ایک کو ہی لہرائے. اگر اتنا اپنے عقیدے سے مطابقت رکھتا ہے تو اس کے گھر پر جو جھنڈا لگا ہے اس کے اوپر جو یہ میں سمجھتا ہوں جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے وہی یہ لگاتا ہے. کیوں؟ یہ پٹ پڑی ہوئی ہے پھٹکار پڑی ہے دھتکار پڑی ہے میرے علی کی درگاہ سے بھی اور امام حسن حسین کی درگاہ سے بھی یہ پھٹکار پڑی ہے. ظالموں اہل بیت صحابہ کرام پر ظلم کر کے پھر اپنے آپ کو مظلوم لوگوں کے اندر ظاہر کرتے ہوئے یاد رکھنا قیامت تک تمہارے گھروں پر لعنت برستی رہے گی اپنے ہاتھوں سے برساؤ گے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. اقبال نے فرمایا تھا نہ ہم کالے ہیں نہ کالی باتیں کرتے نہ دل کالا ہے. بہت سرکار فرماتے ہیں دل کالے کو منہ کالا چنگا دل کالے کو منہ کالا چنگا جے تو یار پہچانے ہوں. فرمایا منہ چٹا ہو دل کالا ہو کیا فائدہ اور دل چٹا ہو چہرے پر سیاہی میرے بلال کی ہو تو پھر کعبے کی چھت پر
मुस्तफ़ा जान रहमत से ये चमक ली थी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये चमक, ये झलक, ये दमक में बहक मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों की बरकत से है, वगरना हजरत बिलाल तो गुलाम थे, दिल चिट्टा था। आज मुंह चाहे चिट्टा हो, करीमे लगा लगा के या फटकड़ियां या चेहरे के ऊपर से रगड़ाई करवा करवा के, लेकिन जिसका दिल चमकता है कसम से ईमान के रूप से उसका चेहरा भी चमकता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक एक अमल हमारे अकीदे की पहचान है, क्योंकि बाबा जी ने जो हाथ उठवाए थे यही अलामत थी। सुनियो, अब पता चलेगा कि हुजूर के नाम पर हाथ दोगे क्या, तुम तो हाथ ही नहीं उठा सकते अपने अकीदे की पहचान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे आका का फरमान है, हज़रत अब्बास इसके रावी रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के चचा पाक, ये 40 दिन के हुजूर थे जिस वक़्त आपने ये लब कुशाई फरमाई थी। 40 दिन के थे मेरे आका, ये लब कुशाई फरमाई थी। अल-हाविल फताह, क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारकात, हज़रत अब्बास फरमाते, मेरे आका चाँद से हम कलाम। मैंने पूछा हुजूर खैर है, 40 दिन की। मुल्ला रोता है, नबी का दुरूद समझ नहीं आता है, चाँद की बातें जो सुन ले और चाँद की अर्जी जो सुन ले और 40 दिन के हों वो गुलामों का दुरूद नहीं, क्या बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने अर्ज किया हुजूर आप कलाम फरमा रहे थे चाँद से, क्या कलाम थी। मेरे आका ने फरमाया चाँद अर्ज कर रहा था, आका जिस तरह बच्चे रोते हैं दूसरे, आप तो करीम आका इमामुल अंबिया, आप मत रोइएगा, आप मत रोइएगा। आपका एक कतरा भी ज़मीन पर गिर गया तो आपकी उम्मत उसको ग़िज़ा नहीं मिलेगी, ये ज़मीन खुश्क हो जाएगी, ये ज़मीन खुश्क हो जाएगी, आपकी उम्मत को ग़िज़ा नहीं, सब्ज़ा नहीं होगा। मेरे महबूब की मुबारक आंखों से आंसू और ज़मीन। अल्लाह अकबर कबीर। हम कितना दुख देते, हम हुजूर को कितना दुख देते, दीन से गद्दारी करके कितना दुख देते, दीन के बागी होकर कितना दुख देते। नमाज ना पढ़ के, मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन माँ तो कहती मेरा बच्चा आ गया, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों को तकलीफ दे रहा। माँ भी और बेटा भी नमाज ना पढ़ के। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी पाबंदी, रोडों पर चले 12 बजे से 5 मिनट पहले बाहर माँ बाप आए खड़े होंगे, बाप नहीं है माँ ही खड़ी बच्चे को लेने के लिए, सुबह छोड़ने के लिए। आगे कब्र में कौन जाएगा, माँ जाएगी, बाप जाएगा। फरिश्ते ने कह दिया बदबख्ता तू मेरे महबूब की आंखों को तकलीफ, अब मदद मांगता, अब शफाअत की भीख मांगता है, तुझे 5 नमाजें न पड़ी गई तो मेराज का तोहफा जो तुम्हारे लिए लेके आए थे 5 पढ़ोगे 50 का सवाब मिलेगा। मेरे महबूब हर वक्त यही उम्मत के लिए, उम्मत ने हुजूर को क्या तस्कीन दी। कोई शराब पी रहा, कोई ज़ना कर रहा, कोई 2 नंबरियां कर रहा, नमाज नहीं, ये दुख नहीं तो और क्या है। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत आग ऊपर गिरती है जिस तरह पतंगे गिरते हैं, मैं उम्मत को पीछे हटाता हूं, उम्मत फिर ऊपर गिरती है। नहीं आका हमने सूद खाना है, ज़कात हम दे नहीं सकते। ना आका नमाज नहीं पढ़ सकते, नौकरी पर टाइम पे जाएंगे वापसी में। ना आका रात 1 बज जाए नमाज के पानी लगाने जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, 8:30 बजे या 8 बजे नमाज के लिए नहीं जा सकते, रात 2 बजे टाइम, 2 बजे पानी का टाइम, मारा फिर रहा, जलील हो रहा है, लेकिन मस्जिद में सजदा है, खुदा उसको याद नहीं। कितना दुख। इमाम जलालुद्दीन सूती लिखते हैं अनीसुल जलीस में, जब बंदा नमाज पढ़ते पढ़ते तैयार पे पहुँचता है, जब कहता है अस्सलामु अलैका या नबी, फिर पढ़ता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तो सारे नबियों वलियों की रूहें उस तरफ तवज्जो करती हैं, या अल्लाह इसने हमें सलाम भेजा, तू इसको सलामत रख। सुभान अल्लाह। स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये बातें पढ़ाई जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कसम से सीने में ठंड लगती है जब ये चीज़ें पढ़ते हैं। कोई डिप्लोमा, कोई सनद की ज़रूरत नहीं, इससे बड़ी सनद क्या है। मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह जिससे भलाई इरादा फरमाता है उसको दीन मुस्तफ़ा का खादिम बना देता है, इससे बड़ी सनद किसको चाहिए।
سبحان اللہ. اس سے بڑی صنعت کس کو چاہیے؟ رب جس میں بھلائی دیکھے اس کو دین کی دو. کہ بچے ہیں کئی طلباء اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جی مدرسے پڑھ پڑھ کے 8 سال بعد بڑی نوکری لبنی. کیوں؟ دنیا کے حالات دیکھ کر کے، دنیا داری کو دیکھ کر کے، 2 نمبری بہود کی دنیا کی کشش ہی اتنی. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں میرے آقا کی کریم بارگاہ. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن شہید کا خون اور عالم دین کی قلم والی سیاہی دونوں کو تولا جائے گا، اور وزن کس کا زیادہ؟ عالم دین کی سیاہی کا وزن زیادہ. سبحان اللہ. دین تصحیح پڑھنا، ہفتے بعد جمعہ نہیں آ کے پڑھ سکتے، تقریر خطبہ نہیں سن سکتے. اس کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان، بندہ غسل کر کے مسجد میں پہلے آیا، توجہ سے خطبہ سنا، ہر عمل کو پورا کیا، وہاں آیا پھر واپسی گیا. میرے آقا فرماتے جتنے قدم چل گیا 1 سال کی عبادت کا ثواب چلے. شاہ جی پیسے تو نہیں لگ دے، ثواب نسی کی کرنا ہے، ثواب کو ہم نے کیا کرنا. اور دیکھیں منڈی بھری ہماری کبھی موت کا منظر، انسان سوچے نا کبھی موت کا منظر، پگھل جائے پگھل جائے. حضرت حذیفہ یہ صحابی نہیں، یہ بزرگ ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جوانی کا عالم تھا، رات آپ سوئے، جب صبح بیدار ہوئے لوگوں نے دیکھا داڑھی کے بال بھی سفید ہیں اور سر کے بال بھی سفید ہیں. پوچھو خیر جوانی میں تھی پر رات تو بال کالے سی، ان چٹے ہو رات تو بال کالے تھے آپ کے، اب سفید ہو گئے. میں بس کیا بتاؤں، رات جب سویا ہوں خواب میں حشر کا منظر لگا، لوگوں کے نام پکارے گئے. جب میرا نام آیا حذیفہ، صرف اتنی آواز لگی اور میری آنکھ کھلی اس ڈر کی وجہ سے، اس آواز کی ہیبت کی وجہ سے کہ میں کیسے حساب دوں گا. وہ متقی پرہیزگار دین مصطفیٰ کے خادم استاد العلماء امام الفقہا، اور ان بزرگوں کی یہ کیفیت صرف خواب کے اندر وہ منظر دیکھیں اور سر کے بال بھی سفید ہو جائیں، داڑھی کے بال بھی. ہمارے سفید کیسے ہوتے؟ اولاد پچھو، ساڑھے سفید کیوں ہوتے؟ روٹی پچھو، دکان پچھو، کاروبار پچھو، کڑک کے جو کاٹے پچھو، چونے جو گھاٹا آ گیا مارا مارا. آ رہا چوئی صاحب، انہوں نے کہا جی بات جی کی کریے جی، انہیں خرچہ کیتا سی انہیں پیسے نہیں تو جی ٹرک الٹ گیا جی، گڈی بچ گئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا، باغیچے چھوڑ کر بائی زمین اندر سما. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، چوتھ کیا ہوگا، فلانا کیا، سوچتے سوچتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہو گیا پتہ ہی. اب جو اگلی منزل میرے آقا فرماتے جب یہ اٹھتی ہے چیخیں مارتی بلاتی، کون سنے اس کی آواز؟ کون سنے؟ جس ماں باپ نے اس کو دنیا کی طرف لگایا. ماچی وال تو مدرسے پڑھنے نہیں آ سکیا، سعودیہ کمان جا رہے تھے، ماں بڑا دل بڑا ہے، پیسوں کے لیے اتنا بڑا دل ہے، پیسوں کے لیے اتنا بڑا دل. اور اس ماں کا بھی تو دل ہے جو 7 سال ہے، اور اس سے بڑی ماں دوسری جس کا بچہ ابھی 1 سال کا پورا نہیں ہے، وہ دودھ پیتے بچے کو لا کے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرے. سونے اینو بھی ڈال بنا لو، تیر آوے تے میرے پتر نو کہ کر مینوں یہ سعادت حاصل ہے. سبحان اللہ. جنگ احد میں نوجوان بچے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نے، اور آج بچوں چھوٹے چھوٹے بچے صاحب نے عرض کیا لین میں لگا، ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد بڑا کرتے تاکہ ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر جان نشاور کرنے نصیب. یہ تھے ماشاءاللہ مائی دے لال، کئی پولیس دی نوکری بس گئے، بج بج کے مر گئے، بج بج کے مر گئے. پچھلے دنوں کی بات ہے، 2-3 مہینے دوڑیں لگتی ہیں وہ دیکھتے ہیں سارا چکر.
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت لمحات تھے، زخموں سے چور ہے، لیکن اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر میرے محبوب کے قدموں پر لاتے، اپنے رخسار کو رکھ کے میٹھی نیند سو جاتے، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، اسے جانے مسیحا پہ لاکھوں سال لاکھوں سال۔ ملا مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، حضور کے قدم پر اپنا سر رکھ دیا جو سجدے میں رکھتا ہے، یہ جاہل ملا بک بک کرتے مشرک ہو گیا۔ حضور کی نسبت سے، حضور کی محبت سے کوئی کام کرتی مشرک ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور کی محبت اور صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائے، میری آقا جلال میں آ رہے ہیں، حضرت بلال فرماتے جلال میں آ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا میں نے فلاں دیہاتی کو خوشخبری دی لیکن میری خوشخبری قبول نہیں کی، فرمایا تم قبول کرو، حضور قبول کیا۔ سرکار نے پھر وضو فرمایا، وضو والا پانی فرمایا پیو، وضو والا پانی فرمایا پیو۔ میری اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوجہ پاک، ام مومنوں کی مائیں، روتے پردے سے آواز آئی، پترو آقا دا تبرک اپنی ماں نو ہی دے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مقام پہ حضور وضو فرما رہے ہیں اور پانی مبارک ایک صحابی رسول ایسے جسم پہ پی بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور برکت اکٹھی کر رہا ہوں، محبت آپ سے ہے، میں اس کا یہ اظہار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ انداز دیکھا حضور نے فرمایا یا اللہ بھلائی چاہتا ہے، حضور منع فرما دیتے، وہ میرا وضو والا پانی یاد رکھو، سنی بن کے رہ جائے، قبر تے لتر پہن گے، یاد رکھیں قبر دے اتنے لتر پہن گے، جڑا پورا قرآن پڑھن تو بعد کبھی اے نماز جناب تو بعد دعا مانگتے ہوئے کتنے دادا مشرک ہو کے مریا سی، کیوں؟ وہ میلاد منادا سی، انگوٹھے چمدا سی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھدا سی، حضور دا علم غیب مندا سی، حضور نو نور مندا سی، وہ مشرک مریا ہے، میں ہن مسلمان کراں گا تو ساڈی قوم کی کہندی نماز ہی پڑھنی، قرآن ہی پڑھنا۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے، سنیوں کے مدارس میں خیرات مصطفیٰ تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے، یاد رکھیا کرو، ساڈی قوم ویکھ کے بھی نہیں اندازہ کر سکتی، قسم نال تسی شکلاں ہی ویکھ لو، ایک سنی مزدور لے لو، اتنے جڑے تبلیغ جماعت والا کو پکڑ لو، دونوں کھڑا کر کے انگریز کو فیصلہ کروا لو، دس دونوں چہرے تے نور کے قسم نال وہ بھی دسے گا، اے چہرے تے نور ہے تے فطور نظر زندہ آباد۔ الحمدللہ سنی کو الحمدللہ غیر مسلم بھی مان گیا، وائی ایکسپٹڈ اسلام، یہ غیر مسلم تھے پھر اسلام کتاب لکھی جب اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی مانا کہ سنی حق پہ ہیں۔ برطانیہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والا، پی ایچ ڈی کرنے والا مان جائے کہ سنی کھرا ہے، ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اس کے عقیدے میں اتنی محبت ہے کہ یہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت غریب بھی ہو تو نہیں کرتا۔ یہ فرق بھی رکھا جی، ہر دور دبڑ سنی بھی بچ بڑھ گئے، رلوا ملنا مال ہو گیا، پھر رب ہر دور صفائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ رب کی شان نہیں کہ پلیت اور پاک اکٹھے سونے بانٹ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے جمعے کے دوران ہی گھسیٹ گھسیٹ کے باہر سٹوایا، کہتے حضور تو رحمت للعالمین ہے، کہا بالکل ہے، جو رحمت مانے اسی کے لیے، جو بغض رکھے اس کو گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڑی قوم جی دیکھو جی اللہ کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھو جی اللہ کی باتیں کرنے کے لیے آئے، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا زہر کی گولی ایسے کوئی نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ شربت میں ملا کے دے گا، جس وقت پتہ چل جائے گا گند اندر چلا گیا پھر اگلے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں تم نے کرنی ہے، ہمیں اپنی مسجدوں میں آنے دو، ہم اللہ کی بھی باتیں کریں گے، اللہ کے رسول کی بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ توحید تو ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں گے، موت پہ جائے گی،
میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تبلیغی نصاب اٹھا کے جو پھرتے ہیں جناب جی، آؤ اللہ کی باتیں کریں، 4 بندے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے آخر میں اب باب نکال لیا گیا ہے، تھوڑا بہت رکھا گیا ہے۔ پرانی جو تبلیغی نصاب ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، یہ درود بھی موجود ہے جو سنی پڑھتے ہیں، لیکن اب بچیا کچھ مال ہے۔ لیکن ایک بات وہاں لکھی ہوئی ہے ابھی نئی تبلیغی نصاب میں، وہ القول البدی کا قول نقل کیا ہے کہ جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ سنی کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا قال علامت اہل سنت و جماعت کثرت الصلاۃ والسلام۔ یہی قول اس کتاب میں اس تبلیغی نصاب والے مصنف نے لکھا ہے کہ سنی کی پہچان یہ ہے وہ ہر مرتبہ ہر کثرت سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی ناراض ہوئے اپنی رشتہ داری کے لیے، جی یہ شدت پسندی، یہ فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ حقانیت ہے، ذہن میں رکھیں۔ جس کی رشتہ داری ہوگی اس کو بجا تکلیف ہوگی، جس کا رشتہ میرے مصطفیٰ جان رحمت سے، اس کو تکلیف میرے محبوب کی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے میں کبھی کسی کے قتل پر اتنا حریص نہیں ہوا تھا، لیکن میرے بھائی نے جب دکھ دیا، عتبہ بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں اتنا حریص تھا، مجھے اس وقت کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، فرمایا میں اپنے بھائی کو کاٹ کے رکھ دوں۔ کیوں؟ جب میرے محبوب کی مقدس زبان سے یہ لفظ نکلے، یہ امت جو اپنے نبی کو تکلیف دے، یہ امت ہے۔ فرمایا جس دن سے میرے محبوب نے فرمایا میرا بھائی، میں اتنا حریص، قسم اٹھا کے فرمایا میں کبھی کسی کے قتل پر حریص نہیں ہوا جتنے اپنے بھائی پر۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت سے بغض رکھے، تکلیف دے۔ ساڑی قوم دے حالات کی نے، ساڑی قوم اسی تے قوم ویکھنی ہے، عقیدہ کی ہے بادشاہ، یہ تو مولویاں دے رولے نے، یہ ہمارے رشتے۔ قوم دیکھ رہا ہے، دین نہیں دیکھ رہا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورت خبیث مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے، الطیبات للطیبین، طیب مرد طیب عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے، حضور کا جو گستاخ ہے اگر بیٹی بیاہ دی وہ زنا تو کرے گا قیامت تک، وہ اولاد جو پیدا ہوئی برائی سے پیدا ہوئی ہے، نکاح سے نہیں۔ یہ نکاح کا اصول ذہن میں رکھیں، میری محبوب کا فرمان ہے، نشان ہے۔ السوائق المحرقہ میں موجود ہے اور الکبائر میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے لکھا، اور کنز الاموال میں بھی موجود ہے۔ 2-3 لفظوں کا فرق ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا، میرے کسی صحابی، میرے کسی اہل بیت، میرے کسی سسرالی اور خلفائے راشدین کسی میں سے اگر عیب نکالے، نقص نکالے، برا بھلا کہے، میرے آقا فرماتے ہیں ولا تناکحوہم، نہ نکاح کے لیے بیٹی دے سکتا ہے نہ دے سکتا۔ پورے محلیاں دے محلے چاہ رشتہ داروں کو پوچھو، محلے داروں کو پوچھو یہ کیویں ہے، منڈا کیویں، یہ سرکاری ملازم ہے، زنا کردہ، شراب کردہ، کچھ بھی کردہ، سرکاری ملازم ہے، زمینہ بھی ہے، لعنت ہے۔ کام میں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ اسود اتنے سیاہ تھے، صرف اپنے علاقے سے آئے، ان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حضور مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، میرے آقا نے فرمایا اس طرح جانا، فلاں گلی میں بنی کلاب کا سردار ہے، اسے کہنا میری محبوب نے تیری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ طے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی قوم نہیں پوچھی، کوئی بینک بیلنس نہیں پوچھا، کوئی کپڑے کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے، وہ تو سردار ہے، تو کون ہے؟ کیا بات ہے جی، واہ واہ، وہ سارے بزرگوں نے انتخاب سے 12ویں پڑھی ہوئی ہے جی، یہ تو جاہل ہے، یہ تو جاہل ہے۔ میرے سمیت آپ بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے، نوی پوند نہیں، اس سے ماورا، میرے سمیت یہاں بزرگ بیٹھے، جوان بیٹھے، ہماری مائیں کسی کالج اسکول یونیورسٹی میں نہیں ہوئی، لیکن گھر میں بیٹوں کی تربیت بھی پوری، بھائیوں کے ساتھ، دیوروں کے ساتھ معاملات بھی پورے، سسرال والوں کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ محبت، خدمت، ماں باپ کے ساتھ رشتہ داری میں ایک ہی چولہے پر
پورا خاندان نظام چل رہا ہے، یہ برکت قرآن کی ہے، شیطان کی نہیں، اس میں مداخلت ہے۔ جب شیطان آیا اس وقت سے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دیور اپنی بھابھی سے خراب ہے، بھائی بہن کے ساتھ برائی کر رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ہوس پوری کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے، بہنیں باہر نکلی ہوئی ہیں، بیٹے کہاں پھر رہے ہیں، ماں کہاں ہے، 5 بچے ہیں، طلاق لی وہ جا رہی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، جب تک گھر میں قرآن تھا اور بیٹیاں بہنیں مائیں قرآن پڑھتی تھی، صبح اٹھتی تھی تہجد کے وقت، ریڑکے کی آواز، نلکے کی آواز، موٹروں کی آواز، لوگ گھروں میں بیدار ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جب تک بیداری تھی، دل بھی بیدار تھا، نہ غداری تھی نہ ہی دین کی گستاخی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اسلام، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ نعرہ تحقیق لگوایا پر آپ درس کے طالب علم ہو۔ یاد رکھا کریں، بالکل یاد رکھا کریں، بندہ کسی محکمے میں ہو، کلرک ہو، ایک ہنس آگے پیچھے ہو جاوے پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک سپیلنگ میں اگر غلطی ہو جائے بندے کو تو ذلیل کر مار دے۔ ناظرہ دفتر میں جائیں جی فلانے کو تحقیق کروائیں جی تحقیق، تو یار ایک لفظ ایک ہنسے کا ایک سپیلنگ کا فرق آیا ہے، اتنا ذلیل کر دیا، 2 سال تک، 3 سال تک، یہ 4 تے 5 چھلانگ لا کے کیویں جا سکتا ہے؟ میرے محبوب نے تو عالم ارواح کی بات بتا دی، وہاں بھی صدیق کا پہلا نمبر ہے، پھر عالم دنیا میں بھی پہلا نمبر ہے، عالم حشر میں بھی پہلا نمبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیں واپسی پڑھ کے دین مصطفیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ یہ ترقی نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں نا ترقی، یہ ملالہ منحوس بدبخت عورت نے یہ بات کہی تھی کہ میں جب کسی برقعے والی کو دیکھتی ہوں تو مجھے جہالت کا زمانہ معاذ اللہ نقل کفر کا باشد، میں کسی داڑھی والے کو دیکھتی ہوں تو مجھے ابو جہل یاد آتا ہے۔ جو کل انڈیا کے اندر میں نے جو ویڈیو دیکھی، اس وقت مسلمانوں کا پردے میں، مسلمانوں کی بیٹیوں بہنوں کا پردے میں باہر روڈ پر نکلنا جان دینے کے مترادف ہو چکا اس وقت۔ اگر کسی کو فلماں تے ڈرامیاں تو وہ فراغت کوئی میچ تو مل جاوے تو کسی کو پوچھا جائے پتر میں نے کوئی ویڈیو تو دکھا جڑی انڈیا دے وچ جڑی اس ٹائم حالات چل رہے، ویڈیو بنا دینے تے خنجر بھالے برکھے پیٹ میں، اتنی بے دردی کے ساتھ بندے سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اور جو بندہ یہ برداشت کر رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ نہیں بات چاہ بندے میاں صاحب ہی نے چاہ جی پتہ انہوں کی پتا لعنت ہے میاں صاحب تیری تو میاں صاحب تے مننا لیتے، لعنت ہے اس شیطان پر بھی جو اس وقت بیٹھا ہے اور اس کے ماننے والے پر۔ اس کمینے ایک بیان کسی نے نہ دیا، ایک دھمکی کسی نے نہ دی، کم از کم بندہ للکار تو سکتا، معتصم باللہ فتح عموریہ اس کو کیسے ملا تھا؟ یہ صرف ایک مسلمان عورت جس نے پکارا تھا یا رسول اللہ وا معتصمہ، عربی میں پکار میں سنا، ایک پکار جنگ کھڑی کر دی تھی، صرف ایک مسلمان کے پردے، عورت کے پردے کو ہاتھ لگایا تھا، حجاب کو ہاتھ لگایا، جنگ کھڑی کر دی۔ یہ بھی قوم حرام خور یہی کہتی، جو حرام خور، حلال خوروں کی بات نہیں، 1 نمبر کی بات نہیں، حضور کے غلاموں کی بات نہیں، دین مصطفیٰ کا درد رکھنے والے کی نہیں ہے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہنے والے کے لیے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی نے فرمایا تھا پترو 6 مہینے دیکھو اگے کی ہوئے 160 روپے تیل ہو گیا۔ ڈاکو کے ساتھ ڈاکو کام تو وہی ہونا، چور کے ساتھ چور کام تو وہی ہونا۔ میری باتیں بڑی تکلیف دی ہوتی ہیں، کئی بندے ایک جمعہ آتے پھر دوسرے جمعے نہیں آتے، کوڑا ہے، کوڑ تو میں نالوں بھی کوڑا ہے، حق تو پھر حق ہے نا۔ سبحان اللہ۔
شوگر کی مرض ہو جس کو کوڑ کھائے شوگر ختم ہو جائے گی، کھانی تو نہیں، شوگر فری ہونی چاہیے، میٹھا ہوگا لیکن مٹھائی نہ ہو. کیا بات ہے، میٹھا ہو اور مٹھائی نہ ہو، کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس وقت جو صورتحال پہنچ چکی ہے، یہ پاکستان کی بنیاد جب شروع ہوئی تھی وہ یہی چیزیں تھیں. شاعر اسلام پر حملہ، اسلام پر حملہ، مساجد پر حملہ، اذانوں پہ حملہ، قرآن پاک کے اورات ردی میں جس طرح دکانوں پر ردی میں اشیاء دی جاتی ہیں اسی طرح قرآن پاک کے اورات کو استعمال کیا. یہ بنیاد ہے. ہم پڑھیں تاریخ تو ہمارے نصاب میں ہو تو پھر یہ ہمارے نصاب میں ہو تو پھر نصاب میں کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں. جو برٹش نیو بیکن پیریڈ اس جگہ اسکولوں سے پڑھتے ہو ان کو کیا پتہ ہمارے نصاب میں کیا چیز ہے. اور سر سید کو اٹھایا ہوا جو نبی کے معجزات کا منکر تھا، فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، قرآن کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے معاذ اللہ غلط تفسیر کی اس وقت میں. اتنی بڑی داڑھی ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ. تاریخ پر جا گلا کر دے، تاریخ دی مہینہ پورا ہوئے پیسے مانگو تسی کی گل کر دے. بادشاہ بندے ساڈا بھی راجا راضی ہو رہے ہیں بندے اسی میں بچ لاتے اڑا کئی بندے نا جمعے کے بعد پھر باتیں کرتے لاکھ مرتبہ کرے ممبر ہے. اقبال نے کہا تھا مجھے یہ غم ہے کہ حضرت واعظ ہے تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا غم کریں، رد جہاد پر لکھ لیا بہت کچھ، تردید حاج پہ بھی رسالہ رقم کریں. صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کا موت ہے یقا. اقبال نے فرمایا یہ سیٹ بڑی اونچی ہے مولوی صاحب، یہ سیٹ بڑی اونچی ہے، یہ ممبر رسول ہے. خیال رکھنا مولوی صاحب، اگر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. جاؤ مر جاؤ، چھلانگ لگا لو کنویں میں، خودکشی کر لو، لیکن اس ممبر پر نہ بیٹھو. اگر بیٹھو گے تو پھر یاد رکھنا حضرت یعقوب ابن سکیت صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کی، بادشاہ نے بلوا لیا، کہا مولا علی پاک کو گالیاں دے معاذ اللہ، کہا امام حسن حسین افضل ہیں یا میرے بیٹے؟ فرمایا تیرے منہ پہ بھی لعنت ہے، تیرے بچوں پر بھی لعنت ہے. بدبختہ تو ان سے موازنہ کرتا ہے جنہوں نے دین پر اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، تو ان کے ساتھ جو داماد مصطفیٰ ہیں وہ تو ان کے ساتھ. فرمایا یاد رکھ تجھ پہ بھی لعنت ہے، تیرے بچوں کو بھی لعنت ہے. تو بات کرتا ہے موازنے کی. فرمایا جو حضرت امام حسن حسین کا غلام حضرت کمبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان کے قدموں سے جو لگی مٹی ہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو بدبختہ ان کی بات. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یا رسول اللہ جلات کو بلا کر کے زبان کھینچ دی اور تڑپنے پھڑکنے کے لیے چھوڑ دیا. فرمایا کچھ بھی کر لے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. جان دی ہوئی تھی حضور کی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق نہ ادا ہو سکے. کبھی بھی حق نہیں ادا ہو سکے. کسی نے پوچھا نا بابا فرید سرکار سے عشق کی کتنی منزلیں؟ فرمایا 700 منزلیں. پہلی منزل فرمایا گردن کاٹ کر در مصطفیٰ پہ رکھ دینا، یہ پہلی منزل. آگے ایک فرقی ہوتا جو غازی ممتاز کے ساتھ ہو، قیامت تک بھول جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، نسلیں. لیکن جس نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا. واہ کیا بات ہے. صبح قیامت سید بھی، شیخ الحدیث بھی، بڑے بڑے علماء بھی حاضری دے رہے تھے، اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ کہ یہ غازی الدین کا نظام ہے. قبروں پر قبریں، قبروں پر قبریں، قبروں پر قبریں بن چکی میانی صاحب میں. لیکن یہ جوان، یہ جنا 17 سال کا قربان جانا، کیا انداز ہے. کہا وصیت کی تھی کہ میری جب قبر بنانا تو اوپر چھت نہیں ڈالنا، وہ جگہ خالی رکھنا. کیوں؟ رب کی رحمت کی برسات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 17 سال نہ حافظ نہ عالم نہ قاری. کیا بات ہے. غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. مسئلے سماعت کر لیں، ٹائم کافی ہو جاتا ہے، لیکن صرف وجہ یہ جب آپ آئیں گے پھر میں آؤں گا. ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیں.
یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہی وقت بڑا قیمتی ہے. جو کام کاج میں لگاتے وہ قیمتی نہیں ہے، یہ قیمتی، جس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اگر جمعہ 8 دن بندہ آدھا گھنٹہ دین کو نہیں دے سکتا ہے نا، پھر یاد رکھیں گے، پھر ٹائم مانگے گا، ٹائم نہیں ملے گا. بے شک. بالکل. اس مہینے کی نسبت سے اس مہینے میں 13 رجب کو مولالی پاک کی ولادت باسات ہے. یہ مسئلہ کشکول قلب میں رکھیے گا. سانو قرآن کا لگتے ہیں کوئی 4 مرتبہ نہ رہے دل لاز کسی کے جی نا تو بندہ کوئی اہل بیت اللہ کو بندہ ہی کون محبت کرنا. بالکل کسی صورت میں یہ میرے پیارے علی پاک نے فرمایا تھا، حبی بغض ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغض یہ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا. نہیں ہے. بغض ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ وحبی، فرمایا میری محبت اور میرا بغض اور صدیق عمر کی محبت یہ بھی ایک سینے میں جمع. بے شک. الحمدللہ. ایک مسئلہ جو عرف عام میں بڑا مشہور ہے، مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ. ہمارے بھولے والے سنی بھی چل پڑتے ہیں، سنی سنائی بات. کسی نے کیا کتا کان لے گیا، کتے پیچھے بیٹھا، کان نہیں لے گا، ساڑھے سنیاں دے حالات. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے علماء ہیں، علماء سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. رب نے قرآن نازل کر دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا جڑا پڑھی رکھے. کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے، جس گھر میں پڑھا ہو وہ غیر مسلم کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا عیسائیوں کے گھر میں بھی پڑھا ہوا، کیونکہ ہدایت والے ہو گئے. استاذوں کے گھر میں بھی پڑھا ہوا، کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے؟ مرزائیوں کے گھر میں بھی پڑھا ہوا یہ قرآن، کیا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے؟ بالکل نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور میں جب کسی مسئلے میں پریشانی ہو تو اہل علم سے سوال کرو. سبحان اللہ. اہل علم سے سوال کرو. وہ تو ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، ماشاءاللہ سرچ مارو اسے ٹائم مفتی صاحب، یہ تو 7 مہینے بعد مفتی بن گئے. کیا 9 مہینے بعد عورت حاملہ ہوتی، یہ 1 مہینے میں جناب مفتی بنا. کیا بات ہے، موبائلوں سے قربان جان. پھر بڑے نازک بن جائیں. اے جی شدت پسند مولوی یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کمینے بک بک کرے میرے صدیق کے بارے میں، زبان نہ کھینچ رہے اس کی. میرے علی کے بارے میں جو بک بک کرے زبان نہ کھینچ لے. طبیعی معاویہ کے بارے میں زبان نہ کھینچ لے. اہل بیت کے اطہار کے بارے میں بولے زبان نہ کھینچ لے. تجھے گالی دے، تیری گاڑی کو کھروچ لگائے، ادھر کہتا جی میرا 1 لاکھ کا نقصان کر دیا میں نہیں جانے دوں گا. بدبختہ اگر تیری نقصان کا، تیری گاڑی کا نقصان ہو اور تیرے جذبات کو مٹا دیں، ہمارے ایمان کا نقصان ہوتا ہے. جب کوئی ہمارے سامنے صحابہ والے بیت کی بات کرے تو یاد رکھیں کہ ہماری زبان کی کبھی خاموش نہیں رہے گی. بغیرت ہے تو بغیرت جو حضور کے رشتہ داروں کے بارے میں بھونکنے والے پر خاموش رہے تو اپنی ماں کی گال برداشت کرے. یہ سنیے مولود کعبہ، مولالی پاک کعبہ شریف میں پیدا نہیں ہوئے. ایک بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اس پر علماء کرام نے بڑے دلائل پیش کیے ہیں. یاد رکھیں گے جو حق ہو وہی حق ہے. بے شک. حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت اگر کسی نے دیکھنا ہو بہار شریعت اہل سنت و جماعت کی مستند فقہ کی کتاب باقاعدہ، اس کے اندر متبرک مقامات کے بارے میں جہاں بیان ہے وہاں یہ بھی موجود ہے مولا علی پاک کی پیدائش مبارک کس جگہ پہ ہوئی، وہ مکان کون سا. یاد رکھیں گے جن راویوں نے یہ بیان کیا ہے ان کی اصل کوئی نہیں. جس راوی نے یہ بیان کیا وہ صرف ایک ہی بندہ ہے اور کسی کی طرف سے نہیں. جب اس کی جانچ پڑتال کی جائے، ایک علم ہے اصطلاحات حدیث کا. امام بخاری اور ایک دوسرے محدث ایک پتہ نہیں کتنا سفر کر کے جب پہنچے نا کہ فلانے محدث کے پاس حدیث پاک ہے، تو جب دیکھا وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اپنے دامن کو ایسے کر رہے ہیں تاکہ جانور کو پتہ چلے اندر چنے ہیں یا چارہ ہے یا کوئی چیز ہے، تاکہ وہ جانور مانوس ہو کے قریب آ جائے گا، پکڑا جائے گا. جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ محدث جانور کو دھوکہ دے رہے، فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ میں اتنا سفر کر کے بھی آیا ہوں لیکن جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ سرکار کی حدیث کو بھی. بات پر اتنا سفر، اتنا خرچ اور اتنا جناب کی زیادہ ایسے حدیث پہنچتی.
8 سال علماء کے قدموں میں 25 سال ایسے بندہ بن جاتا کیا ٹی ویاں وے کہ مفتی بنے عالم بنے اور ٹانگے اڑاتے دین کے مسئلے ذہن میں رکھیں. دوسرا مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں. یہ حضور کے سالہ پاک ہے اور ہم مومنوں کے مامو جان ہیں. بے شک. یہ حضور کے سالہ پاک ہے. ادم حبیبہ آپ کی ہمشیرہ ہے جو حضور کے عقد میں اور تمام مومنوں کی ماں ہے جس کو رب نے ماں بنایا. سبحان اللہ. کاتب بھائی رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ حسنی سید نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن پاک نے اپنی خلافت پیش کر دی تھی. سبحان اللہ. امیر مانا تھا. اگر امام حسن پاک امیر نہ مانتے تو کبھی ہم بھی نہ مانتے. تو ذہن میں رکھیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جنتی 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 جنتی. یاد رکھیں گے یہ بات ذہن نشین کر لیں. جس بندے کے سینے میں بغض علی ہو وہ بھی جہنمی ہے. جی. بغض معاویہ ہو وہ بھی جہنمی ہے. یہ ہے صرف سنی جو اصحاب و آل پاک پر پہرا کھڑا دیتا ہے. یہ صرف سنی ہی ہے جو اصحاب و آل پاک پر پہرا کھڑا دیتا ہے. صحابہ کی بات ہے, اہل بیت کی بات ہے. کھڑا بالکل گنہگار و غدار بالکل نہیں ہو سکتا. گنہگار ہو صحابہ اہل بیت کی محبت و غدار کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل چمکدار سینہ. فرمایا سنی صرف سنی. کسی کے پاس جائیں تو اس کو نعرہ حیدری سے چڑ ہو جاتی. کہتے مولا علی مشکل کشا شیر خدا. مولا علی کہہ دیا. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کہنا ٹھیک ہے, مولانا طارق جمیل کہنا ٹھیک ہے. مولانا وہ مولا ہیں لیکن علی مولا نہیں جس کو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا. سبحان اللہ. بالکل نہیں, کسی صورت میں نہیں. الحمدللہ سنی کھڑا ہے, محبت میں کھڑا ہے. صحابہ کی بات آئے یہ 22 رجب کنڈوں کا ختم دلاتے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ 15 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب امام جعفر صادق. مختلف روایات موجود ہیں لیکن 22 رجب ہو یا 15 رجب ہو یا 13 رجب ہو یا 7 رجب ہو یا 4 رجب ہو الحمدللہ سارے ہمارے ہیں. جشن ہم ہی منائیں گے نا. سبحان اللہ. بے شک. ہم ہی کریں گے نا. شاد ہم ہی منائیں گے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت و ذکر الموت فرمایا صدقۃ و ذکر القبر یقربکم من الجنہ. میرے آقا نے فرمایا انبیاء کا ذکر کرو تو عبادت ہوتی ہے. ولیوں کا نیکوں کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے. فرمایا اگر تم موت کا ذکر کرو تو صدقے کا ثواب ملتا ہے اور قبر کا ذکر کرو تو جنت کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں گے. میری محبوب کا فرمان علی شان ہے. میرے آقا فرماتے جس نے من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی لم یطعن فی احد منہم. فرمایا جس نے میرے اصحاب سے محبت کی, جس نے میری ازواج سے محبت کی, جس نے میری اہل بیت سے محبت کی. میرے آقا فرماتے ہیں کسی ایک کے بارے میں تانا زنی نہ کی ہو, کسی ایک کو برا بھلا نہ کہا ہو, کسی ایک سے عیب و نقص نہ نکالا ہو اور دنیا سے ان کی محبت پر رخصت ہو. وَكَانَ مَعِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم ہوگا, وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا, میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے.